کبھی آپ نے کسی شرابی کو دیکھا ہے کہ نشے کی حالت میں اپنی بہن کو طلاق دیا ہو، اپنی ماں کو طلاق دیا ہو، اپنی بھابھی کو طلاق دیا ہو، یا اپنی کسی رشتہ دار کو طلاق دیا ہو؟ نشے کی حالت میں آ کر کے کسی کو اپنی زمین یا مکان لکھ دیا ہو، کسی کو چیک بک سائن کر کے دے دیا ہو؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ نشے کی وجہ سے یہ فلاں جرم کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے، یہ جرم واقع نہیں ہوگا۔ نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے بنت عباد الرحمن قاضی بہرہ، بلا شک و شبہ کے نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے نشے کی حالت میں طلاق دیا تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نشہ کر لیتا ہے اور نشہ کے اندر بدمست ہو جاتا ہے، نشہ میں بے ہوش ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے پاس صحیح عقل موجود نہیں ہوتی، اور وہ بے عقلی کی حالت میں، بے سمجھی کی حالت میں، نادانی کی حالت میں طلاق دیتا ہے۔ لہذا نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا یہ اعتراض، ان کا یہ سوال، ان کا یہ کوشچن سرے سے غلط ہے، بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ سماعت فرمائیں۔ نشے کی حالت میں آدمی کی عقل باقی رہتی ہے، اس لیے کہ آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا کسی شرابی کو جو نشے کی حالت میں آ کر کے طلاق دیتا ہے بیوی کو، وہ بیوی کو ہی طلاق کیوں دیتا ہے؟ کبھی آپ نے کسی شرابی کو دیکھا ہے کہ نشے کی حالت میں اپنی بہن کو طلاق دیا ہو، اپنی ماں کو طلاق دیا ہو، اپنی بھابھی کو طلاق دیا ہو، یا اپنی کسی رشتہ دار کو طلاق دیا ہو؟ جب بھی طلاق دیتا ہے شرابی تو اپنی بیوی کو ہی طلاق دیتا ہے، کیونکہ اس کی عقل کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بیوی ہے اور ہم اس کے شوہر ہیں، اور ہم اس کو طلاق دے سکتے ہیں، ہمیں اس کو طلاق دینے کا اختیار ہے، اور میری بیوی محل طلاق ہے، میری بیوی کو طلاق ہو سکتی ہے۔ جبھی جا کر کے وہ صرف اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو طلاق نہیں دیتا۔ یہ اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ شرابی کہیں نہ کہیں عقل مند ہے، کہیں نہ کہیں اس کی عقل باقی ہے، تبھی تو وہ اپنے محل میں طلاق دے رہا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے کسی شرابی کو جو خوب نشے میں مست ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نشے کی حالت میں آ کر کے، نشے میں بدمست ہو کر کے کسی کو اپنا پاسورڈ بتا دیا ہو، کسی کو اپنا بینک کا UPI پن نمبر بتا دیا ہو، کسی کو اپنے خزانے کی معلومات دے دی ہو، نشے کی حالت میں آ کر کے کسی کو اپنی زمین یا مکان لکھ دیا ہو، کسی کو چیک بک سائن کر کے دے دیا ہو، یا ہر وہ کام کر دیا ہو جو نشے کی حالت میں نہیں کر سکتا ہو، اور نشے کی وجہ سے آ کر کے وہ ایسا کام کر دیا ہو؟ کبھی آپ نے نہ سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، اور نہ دیکھیں گے، کیونکہ نشے کی حالت میں اس کی عقل تو کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نشے کی حالت میں بھی آ کر کے کسی کے نام زمین لکھ دیا، کسی کو مکان لکھ دیا، کسی کے نام گاڑی کر دی، یا کوئی اور کام کر دیا، تو یہ بعد میں واقع ہو کر کے رہے گی، بعد میں ہم اس کو لوٹا نہیں سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شرابی نشے کی حالت میں کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو قتل کر دیا، یا روڈ میں کسی کو ایکسیڈنٹ کر دیا، یا کسی کی دکان جلا دیا، یا کسی اور قانون کو توڑ دیا، سرکار یہ کہہ کر اسے معاف کر دے گی، یا ہم اور آپ یہ کہہ کر اسے معاف کر دیں گے کہ یہ بیچارہ نشے کی حالت میں تھا، بے عقلی میں یہ کام کیا ہے، بے سمجھی میں یہ کام کیا ہے، جس وقت یہ جرم کا ارتکاب کر رہا تھا، جس وقت کسی کو قتل کر رہا تھا، جس وقت کسی کو مار پیٹ رہا تھا، جس وقت یہ کسی کے دکان اور مکان کو تباہ و برباد کر رہا تھا، جس وقت یہ ٹریفک نیم کو توڑ رہا تھا، تو اس کو اس لیے معاف کر دیا جائے کہ اس وقت یہ نشے کی حالت میں تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ اس شرابی کو اور زیادہ جتیائیں گے، اور لتیائیں گے، اور پیٹیں گے، اور کوٹیں گے، اور زیادہ اس کو اور توڑیں گے، کیونکہ ڈبل ڈبل جرم، ایک تو نشہ کیا، ایک تو شراب پیا، اور دوسرے یہ کہ نشے کی حالت میں آ کر کے اس نے جرم کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ اس جرم کا مواخذہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ بھی لیں گے، اور سرکار بھی لے گی، اور اس کے علاوہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہ بھی لے گا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ نشے کی وجہ سے یہ فلاں جرم کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے، یہ جرم واقع نہیں ہوگا۔ ٹھیک ایسے ہی
طلاق کا معاملہ ہے کہ اگر نشے کی حالت میں کسی نے طلاق دیا تو طلاق واقع ہو کر کے رہے گی، کیونکہ اس کی عقل باقی ہے۔ دنیا کے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ جو نشے کی وجہ سے شرابی کے لیے معاف ہو، تو پھر طلاق کا وقوع کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ طلاق کیوں کر واقع نہیں ہوگی؟ چنانچہ نشے کے حالت میں اگر کسی نے طلاق دیا تو ہر حال میں طلاق واقع ہوگی۔ بلکہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق اس لیے بھی واقع ہو جاتی ہے تاکہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہو، تاکہ وہ سدھر جائے اور آئندہ نشہ کو توبہ کر دے، آئندہ شراب نہ پیے، آئندہ کسی قسم کا نشہ نہ کرے۔ اگر طلاق کو واقع نہ کیا جائے تو پھر میرے محترم بزرگوں دوستو، نشے کا اور چلن ہوگا اور لوگ نشے میں دھت رہیں گے اور ہر آئے دن طلاق کو کھلونا بنا لیں گے اور ہر چھوٹی موٹی بات پر اپنی بیویوں کو طلاق دیا کریں گے۔ چنانچہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، انہیں شراب سے باز آنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور غصے میں آ کر کے، نشے میں آ کر کے ہرگز اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا جرم کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور آپ کی بیوی آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔